رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والو بدگمانی سے بچو، یہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچو۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں پروانوں رب حکم دے رہا ہے بہت سارے گمانوں سے بچو۔ کیوں؟ ان بعد الظن اسم، بعض گمان وہ گمراہی کی طرف بندے کو لے جاتے ہیں، وہ گناہ ہے۔ اور فرمایا ولا تجسسوا، عیب جوئی نہ کسی کی کیا کرو، بلکہ رب فرماتا ہے دوسرا حکم میرا سنیے، رب فرما رہا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اب یہ قرآن کے 3 حصے جو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے بدگمانی سے بچو، بعض جو بدگمانیاں بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، یہ گناہ کی طرف بندے کو لے جاتی ہیں، یہ گناہ ہے، بدگمانی گناہ ہے۔ اور فرمایا دوسرا میرا حکم، رب فرمایا ولا تجسسوا، عیب جو ہی نہ کرنا کسی کا، ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اب یہ 3 احکامات کرنے ارشاد فرمانے کے بعد میرا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ایحب احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی یہ چیز پسند کرتا ہے؟ رب العالمین کیا ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ پسند کرتے ہو اس بات کو؟ اس بات کو تو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اب مثال دے کر میرا پروردگار سمجھا رہا ہے، مثال دے کر قرآن سمجھاتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بات یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا؟ یہ سننے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ خاکی ہے خاکی، غیبت نہ کر خاکی۔ اور فرمایا ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرنا۔ کیا تم پسند کرتے ہو غیبت کر کے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو اسے ناپسند جانتے ہو، تمہارے ہاں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ذرا بولیے پسندیدہ عمل نہیں ہے، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ وہ فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی کو پڑھ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ آیت میں گمان کرنے سے بچنے کا جو حکم دیا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایسے گمان تمہارے ذہن میں آ جائے کہ جو دوسروں پر عیب لگے، تمہارے ذہن میں یہ کنسیپٹ، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر، یہ تصور آیا فلاں کے متعلق، اور وہ سوچ تمہاری فکر جو ہے، وہ گمان تمہارا کسی پر لگائے عیب، فرمایا رب نے اسی بدگمانی سے انسان کو منع کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ گمان آیا نا کسی کے متعلق کہ فلاں اس طرح کا ہے یا فلاں اس طرح کا ہے، کسی بھی طریقے سے تمہارا گمان اس کے متعلق چلا گیا، تمہارے ذہن میں خیال آیا اس کا، لوگوں علماء نے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کے کپڑے کے متعلق بھی بات نہ کیا کرو کہ فلاں اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے، فلاں اس طرح کی، یہ تقوی ہے ان کا۔ وہ اس حد تک اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ کہیں ہمیں اس بات سے نہ پکڑا جائے کہ تم نے فلاں کے کپڑے کے متعلق کیوں بات کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اگر تمہارے ذہن میں کسی اپنے مسلمان بھائی کے متعلق کوئی گمان بھی آیا نا، گمان آیا ہے، تو اللہ نے فرمایا گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو، کیونکہ یہی گمان جو تمہارے ذہن میں ہے یہ بعد میں بگڑ جائے گا اور یہ گناہ کا سبب بن جائے گا، اچھا ہے یا فلاں برا ہے۔ تو فرمایا اسی سے تو بچنا ہے، اگر شیطان کا حملہ تم پر ہو گیا تو برائی کی طرف نکل جاؤ گے، بدگمانی تمہارے ذہن میں آ جائے گی، اسی گناہ سے بچنے کا تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اولیاء کے غلام، ہم ان کی نسبت والے لوگ ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گمان ہے 2 طرح کے۔ کتنے طرح کے؟ اب یہ قرآن کی آیت سمجھا رہا ہوں سیانی صاحب کہ اللہ فرماتا ہے بدگمانی سے بچو۔ اب گمان ہے کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی عیب جوئی کریں تو پھر ہی کوئی گناہ ہوگا، یہ تو سوچ کی بات ہے کہ گمان بھی تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کسی کے متعلق۔ عزیزو دوستو، یہ بات یاد رکھو
کہ میں ہوں یا آپ. حضرت انسان یہ نسیان سے بنا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. مگر اپنے ذہن میں کسی کے متعلق یہ کنسیپٹ رکھ لینا کہ یہ برا ہے، یہ ہے بدگمانی. اللہ فرماتا ہے اجتنبو، اسی سے بچو. اب سنیے، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں گمان دو طرح کے ہیں. ایک گمان تو وہ ہے کہ جو دل میں آیا اور اس کو زبان پر بندہ نہ لایا، پہلا گمان تو یہ ہے. دوسرا گمان کیا ہے؟ دل میں آیا اور زبان پر بھی اس کو لے آیا، زبان سے الفاظ صادر کر دیے. آپ فرماتے ہیں جو دل میں آیا اور زبان سے کہہ دیا نا، وہ تو گناہ ہے. دوسرا گمان ایسا ہے کہ دل میں آیا، زبان پر الفاظ نہ لایا. جس نے تو دل میں گمان پیدا کر لیا کسی مسلمان بھائی کے متعلق، زبان سے الفاظ بھی صادر کر دیے، فرمایا یہی تو گناہ ہے، اس کی دل آزاری ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ دل میں تو آیا، زبان پر نہ آیا، مگر وہ دل میں رکھنا بھی انسان کے لیے باعث شفاعت اور برکت نہیں ہے. وہ زبان سے کجا الفاظ صادر کرنے، وہ فرماتے ہیں دل میں بھی نہیں آنا چاہیے. گمان کو دل میں بھی جگہ نہیں دینی تم نے. حضرت سفیان ثوری فرمانے کجا دل میں آئے پھر بندہ سوچے پھر زبان سے الفاظ صادر کا متعلق بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. مگر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہی ہے؟ میں ہوں یا آپ کبھی سوچا ہم نے کسی کے متعلق ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم تو سوچوں میں ہے نا. گمان رکھنا واجب بھی ہے، گمان رکھنا مستحب بھی ہے، گمان رکھنا ممنوع بھی ہے، گمان رکھنا جائز بھی ہے. علماء فرماتے ہیں واجب کب ہے؟ بندہ رب کے متعلق یہ گمان رکھے کہ وہ ہمارا اللہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ رب کے متعلق اچھا گمان رکھے کہ وہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا. یہ گمان رکھنا جائز ہے، بلکہ جائز نہیں واجب ہے انسان پر کہ اپنے رب کے متعلق یہ گمان کر. دنیا داری کے بارے میں نہ سوچ، کسی انسان کے بارے میں نہ سوچ، اپنے باعث سے دور رہ کر بدگمانی سے بچ. اخلاقیات کا دائرہ رکھ، اس کے ساتھ میل جول رکھ، مگر بدگمانی سے بچ. فرمایا گمان رکھنا ہے تو رب کے متعلق جو واجب گمان ہے کہ میرا رب ہمیں جنت عطا فرمانے والا ہے. اور دوسرا گمان مستحب ہے، اپنے مسلمان بھائی کے متعلق یہ بڑا اچھا ہے، یہ مستحب ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کے متعلق کہنا کہ یہ بڑا اچھا ہے، یہ اچھی سوچ کا مالک ہے، اس کا نظریہ اور سوچ اور فکر یہ اچھی ہے، اس کی طبیعت اچھی ہے، اس کی عادت اچھی ہے، اس کے اخلاقیات پورے ہیں، اس کا چال ڈال چلن بیٹھنا اٹھنا بولنا اس کا سب کچھ اچھا ہے. یہ مستحب ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے متعلق اچھا گمان رکھنا. اور فرمائے ممنوع گمان کیا ہے؟ اللہ کے متعلق برا گمان رکھنا یہ ممنوع ہے، حرام ہے، منع کیا گیا اس سے. اور چوتھی گمان کی جو قسم ہے وہ یہ ہے جائز. اب یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے. پہلا گمان واجب تھا جو رب کے متعلق رکھنا کہ وہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. اچھا گمان رب کے متعلق. یہ نہیں کہنا کہ اس نے دوزخ بنائی ہے تو ہمیں جہنم میں داخل کرے گا، نہیں. واجب یہ ہے کہ جس طرح کا گمان ہوگا رب اسی طرح کا ہو کے اپنے بندے کو ملے گا. فرمایا گیا نا جس طرح کا بندہ چاہے گا میں اسی طرح کا ہو کے ملوں گا. یہ واجب گمان ہے. یا اللہ تو جنت عطا فرمانے والا ہے، معافی مانگنی چاہیے. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب النشر وقنا حساب المیزان، دعائیں کرنی چاہیے. مگر گمان یہ کہ رب جنت عطا فرمانے والا ہے، یہ ہے واجب گمان. مستحب کیا ہے؟ مسلمان کو اذیت نہ دے، تو اچھا ہے. مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، تو اچھا ہے، یہ مستحب گمان ہے. تیسرا ممنوع گمان، رب کے متعلق برا گمان رکھنا کہ وہ جہنم میں داخل کرے گا، یہ حرام ہے. چوتھا گمان جو ہے وہ جائز ہے. اب اس کو سمجھیے جائز گمان کیا ہے؟ جائز گمان یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے نا، فاسق و فاجر، اگر اس سے کوئی افعال صحیحہ ایسے وہ فعل کرتا ہے، ایسی وہ زندگی گزار رہا ہے کہ اس پر شریعت کی کوئی حد لاگو نہیں آتی ابھی بظاہر دیکھنے سے. یعنی وہ آپ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے سامنے روزے رکھ رہا ہے، آپ کے سامنے اس کی زندگی ہے، وہ فاسق، مگر بظاہر وہ اعمال قبیحہ سے بچا ہوا ہے، برے اعمال سے بچا ہے، بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہے وہ فاسق. اس کے متعلق بھی گمان رکھنا اچھا، یہ جائز ہے. تو یہ ہے کرنا ہے. ممنوع یہ ہے، حرام ہے. اللہ کے متعلق برا گمان نہیں. مستحب یہ ہے مسلمان تیرے سامنے اس کی زندگی ہے، وہ فاسق نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہے،
لوگ اچھی گواہی دیتے ہیں، مگر ایک بندہ ہے فاسق، مگر اس سے اعمال صحیح صادر ہو رہے ہیں، وہ آتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے مگر ہے فاسق، اس کے متعلق جائز سا گمان رکھ لینا، یہ گمان کی چوتھی قسم۔ عاشقوں کے امام، مجدد دین و ملت، سنیوں کے پیشوا، آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی گالی ٹی آہستہ آواز نہ سننی جو، سنیوں کے پیشوا جن کی کتابوں کے نام بڑے بڑے اپنی کتابوں کے آخر پر لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب کو اعلیٰ حضرت کی کتاب کے نام سے ہی شرف مل چکا ہے، وہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات والا صفات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے متعلق اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بدگمانی حرام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے متعلق بدگمانی، برا گمان کیوں کہا حرام ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا اجتنبوا، اسی گمان سے تم نے بچنا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اس لیے انہوں نے یہ فرمان، یہ فتویٰ کہ بدگمانی کسی مسلمان کے متعلق کرنا حرام ہے، اور فرمایا جب تک ثبوت شرعی نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو تمہارے پاس، سکہ دلیل نہ تمہارے پاس ہو، کوئی کبھی دلیل موجود نہ ہو تمہارے پاس، شریعت کی کوئی بات تمہارے تک نہ پہنچے کہ اس نے شریعت کی پاسداری کی ہے یا نہیں کی، جب تک شریعت کی کوئی بھی دلیل تم تک نہ پہنچے تم نے کسی پر بدگمانی نہیں۔ اب سنیے، اپنے معاشرے کی بات کرتا چلا جاؤں، اپنے اس دور کی بات کر لوں، جو ہمارا معاشرہ ہے نا، جو چیز معاشرتی آداب کے برخلاف ہے اس سے تو دین اسلام نے بھی منع کیا، ہمیں قرآن و حدیث نے کھڑا کیا، اعلیٰ حضرت کا غلام وہی کھڑا رہے گا، کیونکہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں، کیوں کہ وہ آقا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا بدگمانی مسلمان کے متعلق حرام ہے۔ جو چیز معاشرتی آداب کے خلاف ہے، ہمارے معاشرے میں جو چیز لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے اس بات کو کہ یہ کام کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے معاشرتی آداب، یعنی کسی کو اعزاز دیتا ہے، جس طرح کہ آج ڈی ایس پی صاحب تشریف لائیں گے، وہ آپ کے حوال سنیں گے، انشاءاللہ ان کا حل ہم امید کرتے ہیں وہ کریں گے۔ اسد اسحاق صاحب ڈی ایس پی صاحب تشریف لا رہے ہیں چند لمحات کے بعد۔ معاشرتی آداب کے جو چیز خلاف ہے اسلام نے بھی اسے منع کیا ہے، اور ان چیزوں سے بہت ساری چیزوں سے وائنڈ اپ کر ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، ان تمام چیزوں میں سے ایک بدگمانی بھی ہے جو معاشرتی آداب کے بھی خلاف ہے اور قرآن و حدیث نے بھی منع کیا ہے، وہ کیا ہے؟ بدگمانی، معاشرتی آداب کے بھی خلاف ہے اور رب کے قرآن کے بھی خلاف ہے۔ ہم اپنے کردار اور افعال کی طرف توجہ کیے بغیر ہی ہر کسی کو جو کچھ مرضی کہہ رہتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا ہوگی، اگر آج ہم خاموشی اختیار کریں گے نا تو حکم یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مگر کوئی سمجھے تو صحیح، کوئی عمل تو کرے، کوئی اخلاقیات کے دائرے میں رہے تو صحیح، کچھ صبر کرنا سیکھے تو صحیح۔ انہوں نے ڈیوٹی لگائی حضرت بہلول دانا کی، خلیفہ ہارون رشید نے، کہ جاؤ بازار میں دیکھ کے آؤ، اللہ کے ولی تھے حضرت بہلول دانا، جو قبر والوں سے باتیں کرتے تھے، برزی زندگی والوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت بہلول دانا کی ڈیوٹی لگائی کہ جو بازار میں دیکھ کے آئے آپ، اگر کوئی شخص ناپ تول میں کمی کر رہا ہے نا، اگر اس کا ماپ تول ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو گرفتار کر لیں، آپ اس کو، یہ جملہ بولیے، آپ اس کو گرفتار کر لیں۔ یہ کیوں کہلوایا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، آپ اس کو گرفتار کریں۔ جب آپ بازار کی طرف گئے، حضرت بہلول دانا آج ناپ تول میں کمی کرنے والے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں پیارے شعیب علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ و برباد ہوئی تھی، اسی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے برباد ہوئی تھی۔ حضرت بہلول دانا نے جا کر دیکھا اس سے وہ ناپ تول میں کمی بیشی کر رہا ہے، یعنی سودا کم دے رہا ہے، اس طرح کر کے اس نے نا اتار چڑھاؤ کیا اپنے سودے میں۔ دوسرا شخص بھی دیکھا، وہ بھی اسی طرح ناپ تول میں کمی بیشی کر رہا ہے، سودا صحیح نہیں دے رہا، زیادہ نہیں دے رہا، برابر بھی نہیں دے رہا، بلکہ کمی کے ساتھ دے رہا ہے۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے، او بھائی بتاؤ تمہارے حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگا میرے حالات ٹھیک نہیں۔ دونوں اشخاص کہنے لگے، پہلے کے پاس بھی گئے، ناپ تول میں کمی کر رہا تھا، پوچھا حال کیسا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ کماتا ہوں لگ جاتا ہے. دوسرا شخص ناپتول میں کمی کر رہا تھا, پوچھا تیرے حالات کیسے, روٹی پوری نہیں ہو رہی, میرا نظام نہیں چل رہا. تیسرے شخص کے پاس گئے نا, وہ ناپتول پوری کر رہا تھا, وہ سودا صحیح دے رہا تھا, صاف ستھرا سامان تھا اس کے پاس, اور کمی بیشی سے نہیں بلکہ برابر دے رہا تھا, نہ زیادہ دے رہا تھا نہ کم دے رہا تھا, جتنا اس کا حق تھا وہ حق مسلمان کو دے رہا تھا. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے بتا بھی تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ھذا من فضل ربی, مجھے اللہ کا بڑی فضل ہے مجھ پر, اللہ کا بڑی کرم ہے مجھ پر. تو جب حضرت بہلول دانا واپس گئے, خلیفہ نے پوچھا بہلول دانا میں نے ڈیوٹی لگائی تھی گرفتار کر کے لانا ہے, میں نے ڈیوٹی لگائی تھی کیا کر کے لانا ہے, آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ سنیے اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں بصیرت اور بصارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. خلیفہ کو فرمانے لگے حضرت بہلول دانا, کہنے لگے میں نے کیا گرفتار کرنا تھا, اور جس کے حال بہتر نہیں, جس کے افعال بہتر نہیں, جو ناپتول میں کمی کر رہا ہے, میں نے کیا گرفتار کرنا ہے؟ وہ تو رب کی پکڑ میں ہے, رب نے اسے گرفتار کر رکھا ہے, میں کیوں گرفتار کروں؟ کیوں؟ وہ ناپتول میں کمی کر ہے, اس وجہ سے اس کی روٹی پوری نہیں ہو رہی, معاشی تنگی ہے. لہٰذا اپنا کنسپٹ, نظریہ, سوچ, فکر, اپنے تصورات کی دنیا کو پاک کیجئے, تزکیہ نفس کیجئے کہ ہم نے کسی سے کمی بیشی نہیں کرنی بلکہ مسلمان کو مسلمان کا حق دینا ہے. فرمایا میں نے کیا گرفتار کرنا ہے خلیفہ, گرفتار تو اللہ کی بارگاہ میں ہو چکے ہیں, ان کی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی, معاشی تنگی ہے. تو جو خوشحال تھا ریزن پوچھی, سبب پوچھا, دریافت کیا تجھے کیوں خوشحالی ہے؟ کہنے لگا میں ناپتول میں کمی نہیں کرتا, مسلمان کو مسلمان کا حق دیتا. اخلاقیات سے بات کیا کرو, محبت سے بات کیا کرو, الفت سے بات کیا کرو. یہ کر کے دیکھو, پھر دیکھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اے صحابہ غیبت جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, اللہ و رسول عالم. صحابہ کا یہی نظریہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا, او میرے صحابہ غیبت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے بھائی کا تم تذکرہ کرو نا اس انداز سے کہ اگر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو ناگوار گزرے, یہی غیبت ہے. مجلس میں تم بیٹھے ہو, محفل میں, سنیے دوستو احباب ذی وقار, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیوں آقا علیہ السلام کے فرامین سے دور ہیں؟ پھر ہم عاشق مصطفیٰ ہیں, پھر ہم مسلمان کے مسلمان ہیں. فرمایا صحابہ بدگمانی یہ ہے, غیبت یہ ہے کہ تم ایک محفل میں بیٹھے ہو, اپنے بھائی کا ذکر ایسا کیا کہ اگر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو ناگوار گزرے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اگر وہ عیب اس میں موجود ہو, اگر وہ بات جو ہم کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے متعلق اگر وہ عیب موجود ہو تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ عیب موجود ہو, یہی تو غیبت ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہے ہو. اگر عیب موجود نہ ہو تو تم بہتان باندھ رہے ہو. صحابہ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں تمہیں, آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, سرکار نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ مسلمان کے متعلق تم ایسے الفاظ شادی کرو کہ اگر سامنے وہ آئے نا تم کرو. سادہ سا مفہوم سمجھیے, اگر تم وہ الفاظ اس کی غیر موجودگی میں کہے ہوئے اس کے سامنے کہو تو اسے ناگوار گزرے. صحابہ نے کیا کیا, یہ غیبت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس میں وہ فعل موجود ہے, وہ اس میں وہ افعال موجود ہیں, افعال کبیحہ, اعمال کبیحہ. یہی تو غیبت ہے کہ تم اس کے سامنے نہیں کہہ رہے, اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہے ہو. تو صحابہ نے عرض کی اگر وہ فعل موجود ہو تو فرمایا فعل موجود ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے, کیونکہ اگر فعل موجود نہ ہو تو پھر تو تم بہتان باندھ رہے ہو. تو بہتان بازی سے شریعت نے منع کیا ہے. حاسم زاہد بہت بڑے اللہ کے ولی, وہ فرماتے ہیں کہ جس محفل یا مجلس میں 3 باتیں ہوں نا وہاں اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے. جس محفل میں صرف 3 ہی باتیں, اس کے علاوہ وہ بات ہی نہ کرے, رحمت الہی اس محفل پہ نہیں ہوتی. وہ مجلس بدکاروں کی مجلس ہو سکتی ہے, رحمت والوں کی مجلس نہیں ہو سکتی, زحمت والوں کی مجلس ہو سکتی ہے. حضرت حاتم زاہد فرماتے ہیں اپنی مجلس کو پاک کرو, اپنی مجلس کو ستھرا کرو, اپنی محفل کو پاکیزہ رکھو. کیوں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں, 3 باتیں ایسی ہیں جس محفل میں یہ 3 افعال پیش کیے جائیں, 3 باتیں زیادہ ہوں, اس محفل پر کبھی بھی اللہ کی رحمت
نہیں ہوتی۔ پہلی بات فرماتے ہیں دنیاوی تذکرے جس محفل میں، دنیاوی تذکرے، آخرت کی کوئی بات نہ کی جائے، صرف دنیا ہی دنیا کی بات کی جائے کہ تم نے کیا کمایا، میں نے کیا کمایا، تم نے کیا بنایا، میں نے کیا بنایا، دنیا کے تذکرے کیے جائیں، تمہاری اولاد نے کیا کیا، میری اولاد نے کیا کیا۔ اگر صرف دنیا کے تذکرے کیے جائیں اس محفل پر رب کی رحمت نہیں ہوتی۔ دوسری بات فرمایا جس محفل میں صرف ہنسی مذاق ہو، سیر و تفریح، فرحت ہو، شادمانی ہو، قرآن کی بات نہ ہو، اسلام کی بات نہ ہو، ہنسی مذاق کر کے اٹھ جائیں، اس محفل پر کبھی بھی رب کی رحمت نہیں ہوتی۔ تیسری بات سنیے، فرمایا جس محفل میں لوگوں کی عیب جوئی کی جائے نا، اس محفل پر وہ بندے کبھی نہ سمجھے کہ ہم پر رب کی رحمت نازل ہوگی۔ لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں، یہ ہے مقصد دنیا میں آنے کا۔ دنیا میں فقط آنے کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن اور انسانوں کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سجدہ ریزی کریں، میری عبادت کریں۔ عبادت بھی ایسی کہ رب کے ہر حکم کو ماننا، یہی عبادت کا مفہوم ہے۔ لوگوں اپنا طرز تکلم چینج کیجئے، اپنا انداز حیات چینج کیجئے، اپنی گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ اور رکھیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ شیخ گرامی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جس طرح پہلے آقا علیہ السلام کے غلاموں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح اللہ تا دم آخر اسلام کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ انسان تیرا مطلوب و تیرا مقصود و تیرا مطمع نظر، تیرا کنسپٹ، سوچ، فکر، نظریہ، عادت، خصلت، اخلاقیات کیا ہونے چاہیے، میں بتاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں سنو، تیری طرف سے بندہ مومن کی عادت کا یہ حصہ ہونا چاہیے، اگر تو کسی کو نفع نہ دے سکتا تو کسی کو ضرر بھی نہ پہنچا، کسی کو تکلیف بھی نہ دے۔ اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا تو اپنے افعال سے یا اپنے اقوال سے یا اپنی عادت سے کسی بھی طریقے سے تیرا طرز تکلم، انداز حیات اگر کسی دوسرے کے موافق نہیں ہے تو اس کے مخالف بھی نہ چل۔ اگر تو کسی کو نفع نہیں نہ دے سکتا تو اس کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ سچا ہونا چاہیے، کیوں؟ اسلام بھی ہمارا سچا ہے، قرآن بھی ہمارا سچا ہے، رب رحمان بھی ہمارا سچا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے، وہ اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے ہمیں۔ اور فرمایا دوسری چیز بندہ مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ توجہ میری طرف رکھیے، اگر تم خوشیاں نہیں نہ بانٹ سکتے تو کسی کو مغموم بھی نہ کرو، کسی کو غم بھی نہ پہنچاؤ۔ تیسری بات فرمایا اے انسان، اے بندہ مومن، اے حضور کے غلام، سن لے تیری طرف سے یہ تیسری خصلت ضرور ہونی چاہیے، اگر تو کسی کی تعریف نہیں کر سکتا تو کسی کی مذمت بھی بیان نہ کر۔ آقا علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قوم کی طرف، حضرت ابو سعید خدری روایت فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے، بہت سارے افراد ہیں، حال بیان کیا غیبت والوں کا کہ پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کو دیا جا رہا ہے کہ یہ کھاؤ تم، اور جہنمیوں کی پیپ ان کو پینے کے لیے دی جا رہی ہے، جا کر بھی جسم سلامت نہیں رہتا وہ پیپ پینے سے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی نا کہ اتنے غضب والے لوگ، ایسی حالت ان لوگوں کی، کیا یہ نمازوں کے تارک تھے؟ کیا یہ روزوں کی مخالفت کرنے والے تھے؟ کیا یہ تلاوت قرآن کو ترک کرنے والے تھے؟ کجا تلاوت قرآن کو ترک کرنا، یہ تلاوت قرآن بھی کرتے تھے، یہ نمازیں بھی ادا کرنے والے تھے، یہ ورد و وظائف بھی کرتے تھے، مگر سنیے یہ ایسے لوگ تھے جو ساتھ غیبت بھی کیا کرتے تھے۔ پہلوؤں سے گوشت اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ آج ان کو یہ گوشت کھلایا جائے کہ اپنے بھائی کے متعلق نازیبا الفاظ کیوں یہ بیان کیا کرتے تھے۔ اے نوجوانوں، میری ملت کے نوجوانوں، آج کا یہ درس جمعۃ المبارک، آج کا یہ قرآن کا پیغام اپنے سینوں میں سنبھال کر، اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جائیے کہ کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ دے، یہ بات یاد رکھیے، آپ قرآن سے جڑ جائیے، آپ اسلام سے جڑ جائیے۔ اگر تو کسی کو نفع نہ دے سکتا تو نقصان بھی نہ پہنچا۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ پتہ تھا سارے علوم اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیے مگر امت کی تعلیم کے لیے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی جبریل امین عرض کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے اور رب کے وہ بندے ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ ہمارا بس یہ مطمع نظر ہے کہ بس روزی آنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا
لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ حلال ہے یا حرام، یہ فکر ہوگی کہ کمایا کس طرح جانا ہے، کسی کا حق کس طرح مارنا ہے ہمیں کوئی قیامت کی تیاری ہے، ہم نے کوئی تیاری کی ہو قبر کی، ہم غیبت سے بچے ہوں، ہم نے تلاوت قرآن کی ہو، تب کرتے ہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے۔ لوگوں خوشی اور غمی میں رب کو یاد کرو، دن اور رات میں رب کو یاد کرو، دن کے اجالے میں رب کو یاد کرو، رات کی تاریکی میں اس کو سجدہ کرو، والدین کی تابع داری کرو، اسلام کے ساتھ جڑو، قرآن کے ساتھ جڑو۔ قرآن تمہیں بتائے گا تمہارا رزق رب نے کہاں پر رکھا ہوا ہے۔